اے پچھلے پاسے اے پہاڑ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 70 تیر انداز ایسے کھڑے کیے. پچھلے پاسے تو اولا سی تے اس پاسوں آئے نے پرلے پاسے مکے والی سائڈ تو اے مدینہ اتوں آئے نے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیتا صحابہ نال کہ 2 ہجری نو ہویا ادھر ہو جائے 2 ہجری نو بدر ہویا غزوہ بدر ہویا. وہ 70 کافر میرے نے 70 قید ہو کے آئے. انہوں نے 1 سال بعد غزوہ بدر دا بدلہ لین واسطے تھوڑا قریب ہو غزوہ بدر دا بدلہ لین واسطے غزوہ احد دے وچ بڑی تیاری کر کے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے آپ نے صحابہ نے مشورہ کیتا کہ کیا کرنا چاہیے. بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہم ان کے ساتھ لڑیں گے مدینے میں رہ کے. مدینہ میں ہمارے پاس پناہ بھی ہوگی اور اپنے گھروں کی چھتوں سے بھی ہم ان پر حملہ کر سکتے ہیں. رسول اللہ کا خیال تھا کہ ہمیں گھروں میں نہیں رہنا چاہیے, یہاں ہمارے بچے ہیں عورتیں ہیں تو ہمیں باہر نکل کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. بعض صحابہ نے بھی یہ مشورہ دیا. چنانچہ رسول پاک لے کے صحابہ کو یہاں میدان احد میں تشریف لے. یہ احد پہاڑ کی وجہ سے اس کو میدان احد کہتے ہیں. یہاں آئے تو یہاں پر رستے میں عبداللہ بن ابی بن ابی سلول جو رئیس المنافقین تھا اس نے کہا جی ہم نے تو کہا تھا کہ مکے میں رہیں گے تو مدینے میں رہیں گے, تو یہ تو ادھر آگے ہیں تو ہمارے پیچھے گھر جو ہیں وہ ان کا کیا بنے گا, لہٰذا ہماری بات نہیں مانی تو ہم واپس آئیں. 300 لوگوں کو وہ واپس لے جی. باقی جو سچے صحابہ تھے جو منافق نہیں تھے جو حضور کے سچے غلام تھے وہ حضور کے ساتھ رہے اور جنگ جیت لی. اچھی ان کو دوڑیں لگا دی, وہ بھاگ گئے. اب یہ جو لوگ تھے نا وہاں کافروں کا مال غنیمت تھا, ان کے گھوڑے تھے, ان کی تلواریں تھیں, ان کی زریں تھیں, ان کی ساری چیزیں ان کو اکٹھے کرنے لگے. جو لوگ اوپر گھاٹی پر کھڑے تھے حضور نے انہیں فرمایا تھا کہ ہم شہید ہو جائیں, ہم فتح یاب ہو جائیں, تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑی. اب انہوں نے بعض نے کہا کہ دیکھو یار اب ہو گیا ہے معاملہ تو ہم چلتے ہیں نیچے. اب تو وہ کافر بھاگ گئے, وہ اوپر سے نیچے آ گئے. چند ایک صحابہ اوپر رہے بھی لیکن کچھ نیچے آ گئے کہ مال غنیمت وغیرہ ہم بھی پکڑتے ہیں اور ہم بھی اس طرح کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے نا آگے جو حضرت خالد بن ولید تھے اس وقت وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے, اس وقت وہ مومن نہیں ہوئے تھے, مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے کچھ لوگوں کو تیر اندازوں کے لے کے تو پیچھے سے حملہ کیا. اب جب ظاہر اگلی طرف وہ بھاگ گئے تھے, یہ اپنے تیاری میں نہیں تھے کہ جنگ ختم ہو گئی. اچانک حملہ ہوا تو سب لوگ جو ہے وہ تتر بتر ہو گئے, کچھ بھاگ گئے اور جو مدینہ شریف کی طرف بھاگ گئے. شیطان نے آواز بلند کی کہ دیکھو معاذ اللہ محمد قتل ہو گئے, معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیا گیا. جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے ساتھ ایک کھائی تھی اس میں تشریف لے گئے اور رسول پاک پر انہوں نے تیر پھینکے. ایک صحابی تھے, انہوں نے تقریباً 70 کے قریب تیر اپنے اس طرح حضور کے سامنے ڈھال بنے ہوئے تھے, تیر آ کے لگتے تھے ان کو اور انہوں نے اپنے جسم پر تیر کھائے لیکن وہ شہید نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا سبحان اللہ. اور انہوں نے رسول اللہ پر اپنی جان قربان کی. ایک پتھر جو ہے رسول اللہ کے یہاں لگا تو آپ نے جو خود پہنا ہوا تھا اس کی جو کڑیاں ہیں وہ حضور کے یہاں رخسار مبارک کے اندر دھنس گئے تو وہ خون بہت نکلتا تھا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خود نکالا. حضرت ایک صحابی تھے حضرت ابو طفیل دوسی ہیں جنہوں نے رسول پاک کی وہ خود کی کڑیاں پھنسی ہوئی تھیں وہ نکل نہیں, انہوں نے دانت سے نہ کھینچا تو ان کا دانت ٹوٹ گیا جی, اور وہ کھینچ کے اس پر خون بند نہیں ہوتا تھا. پھر سیدہ فاطمہ الزہرا نے ایک کپڑا لیا سوتی, اس کو جلایا اور اس کی راکھ جو ہے وہ زخم کے اندر دی تو جس سے وہ خون بند ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ وہ شہید ہو گئے, فوت ہو گئے, مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے ہم نے کام کر دیا. حضرت فاروق اعظم جو حضور کے ساتھ تھے اس گھاٹی کے اندر حضرت ابوبکر صدیق تھے, آپ نے فرمایا ان کا جواب نہیں دینا, ان کا جواب نہیں دینا. سب سے پہلے ابو سفیان نے پوچھا محمد کدھر ہے؟ اچھا اگر محمد ہیں تو ہمیں جواب دیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور خاموش رہے. انہوں نے کہا پھر ابو بکر کدھر ہے؟ ابو بکر بھی نہیں جواب نہیں دیا, حضور نے منع کیا. کہا پھر عمر کدھر ہے؟ اگر یہ تینوں نہیں رہے تو پھر ہم نے جنگ جیت لی ہے.
حضرت فاروق اعظم کی رگ غیرت پھڑکی اور آپ نے کہا ہم تجھے قتل کرنے کے لیے، تجھے ذلیل کرنے کے لیے تینوں ہی زندہ ہیں جی. اور پھر وہ باہر نکلا ہے، پھر دوبارہ سے لڑائی ہوئی اور پھر وہ کافر جو ہے وہ بھاگ گئے اور پھر دوبارہ سے. تو وہ یہ گھاٹی تھی، یہ پہاڑی ہے جس کے اوپر رسول پاک نے ان کو تیر اندازوں کو کہا جاتا ہے. یہ ایک رائے ہے کہ یہ والی گھاٹی تھی، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ پہاڑیاں کاٹنا اور تعمیرات میں انہوں نے کیا کہ کچھ کر دیا ہے. تو بہرحال وہ جو سامنے یہاں غار ہے جہاں رسول پاک نے پناہ لی، وہ سامنے نظر آ رہی ہے. یہ آپ جو سامنے ہے نا مکان جس کے اوپر ٹائل لگی ہے، ڈیزائن بنا ہوا، بالکل اس کے اوپر وہ غار نظر آ رہی. اس میں رسول پاک نے پناہ لی. وہاں لوگ جاتے تھے، ان لوگوں نے وہاں بند کر دیا، اس کو کاٹ دیا کہ وہاں لوگ نہ چڑھ سکیں. اس میں آپ نے پناہ لی تھی. تو پھر اس جنگ کے اندر حضرت امیر ہم 70 لوگ شہید ہوئے تھے اور 70 لوگوں میں حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ تھے جو رسول اللہ کے چچا جان تھے. اور پھر ان پر حضور بہت غمگین، ان کا مصلح کیا گیا. جو وحشی تھا، وحشی کو کہا اس کی مالکہ نے، وہ جو خاتون ہیں حضرت ابو سفیان کی جو بیوی ہندہ نے کہا نہیں، وحشی کے مالک نے کہا کہ اگر تو امیر حمزہ کو قتل کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں. وہ بڑا ماہر نشانہ باز تھا. اس نے ایک برشی جو ہے وہ ایسے پھینکی، حضرت امیر حمزہ لڑ رہے تھے اور بہت قتل کر رہے تھے ان کو. تو وہ نیچے جھکے تو وہ جو کھود تھی نا ان کی یہاں سے ہٹی، کیونکہ اس طرح وہ باندھی نہیں ہوتی، وہ کھل گئی. اس نے اس طرح زور سے ایسا برشی پھینکی کہ وہ آپ کے یہاں سے پیچھے نکل گئی جا کے، جس سے آپ شہید ہو گئے. پھر اس نے مصلح کیا، ان کا ناک کاٹا، ان کے کان کاٹے، ان کے ہاتھ کاٹے اور ان کی آنکھیں نکالی، ان کے ہونٹ کاٹے اور ان کا ہار بنا کے گلے میں ڈالا اور ان کا کلیجہ نکال کے چبایا. اس بات پر رسول اللہ کو بڑا دکھ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے روئے. بعض صحابہ کو تو لے گئے جنت البقیع میں دفن کرنے کے لیے اور بعض کو رسول اللہ نے یہاں ہی دفن کیا. حضرت امیر حمزہ کے بارے میں آتا ہے، ایک امام بخش نام کے بزرگ تھے یہاں، جب پہلی دفعہ ہم 2007 میں 8 میں آئے تھے. انہوں نے کہا کہ صدری روایت ہے، یہ روایت کسی کتاب میں نہیں ہے، کہ حضرت امیر حمزہ کو بھی لے کے جا رہے تھے کہ وہیں پر دفن کریں گے. تو دیکھا کہ احد پہاڑ بھی ساتھ ساتھ چل پڑا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ کو امیر حمزہ سے محبت ہے، اس کو یہیں دفن کر دو، نہیں تو احد پہاڑ مدینے چلا جائے گا. اللہ یہیں دفن کیا گیا. حضرت امیر حمزہ کی 70 مرتبہ نماز جنازہ رسول اللہ نے پڑھائی، کہ ان کی پہلے جنازہ پڑھائی نماز، پھر اس کے بعد ایک ایک کو لایا گیا اور پھر 70 لوگ جو شہید ہوئے تھے تو 70 کی نماز جنازہ پڑھائی. تو یہ وہ مبارک اور مقدس ہستیاں ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. زندہ ہیں، یعنی ان کو مردہ نہ کہو. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ. اور سورہ آل عمران میں فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ. ان کو مردہ گمان نہ کرو، وہ زندہ ہیں، اللہ ان کو رزق دے رہا ہے. تو آج ہماری سعادت کی بات ہے. آج ہم حاضر تھوڑی سی دعا کر لیں، پھر اللہم انت السلام منک السلام تبارک ربنا وتعالی یا رب العالمین. سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسد اللہ تھے، اسد رسول تھے، سید الشہداء تھے، مولا ان کے درجہ بلند فرما. آمین. اسد کے ہمارے گناہ معاف فرما. آمین. آج ان کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے، مولا ہماری حاضری کو قبول فرما. آمین. اور وہ زندہ ہیں، وہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، بے شک قرآن کہہ رہا ہے. تو ہم ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جو ہماری حاضری ہے وہ قبول ہو جائے. آمین. ہمیں بار بار یہاں کی حاضری کی سعادت مل جائے. آمین. اور اے سید الشہداء، ہم آپ کی خدمت میں بھی 7-8 مرتبہ حاضر دے چکے ہیں اور آپ کی مہربانی ہے کہ آپ بار بار ہمیں حاضری کی یہ قبول فرما لیں. ہماری حاضری ساری زندگی اسی طرح جاری ہو، ساری ہماری اولادوں میں یہ فیض جاری ہو. آمین. ہماری نسلیں بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور آپ کو سلام عرض کریں. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. ماشاء اللہ.